الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، بے وسیلہ لوگوں کی روحانی ڈھارس ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعہ غرقاب کیا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات دیا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، قوم ثمود کو تباہ کیا، قوم عاد کو نیست و نابود کیا، حضرت ہود علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر فتح نصیب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں ہیں، بیماری سے پریشان ہیں، سماج نے رشتہ کاٹ رکھا ہے، اپنے انجانے بن چکے ہیں، لیکن جب اللہ سے فریاد کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو فوراً جواب ملتا ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو اے رب، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے۔ چنانچہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی۔ محترم سامعین، اس دعا نے کتنے ہی جابروں کی جبروتیت کو پامال کیا ہے، کتنے ہی ظالموں کو اس کے ظلم و ستم کا مزہ چکھایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اروا بنت اوس نامی عورت نے جھگڑا کیا، اور والی مدینہ حضرت مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ تک اپنی شکایت پہنچاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید نے اس کی کچھ زمین غصب کر لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید سننے کے بعد اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کر سکتا ہوں؟ مروان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا وعید سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القیامة من 7 اراضین، جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر مروان نے ان سے کہا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی آپ سے کوئی دلیل نہیں طلب کروں گا۔ چنانچہ اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت پر بد دعا کی۔ بد دعا کیا تھی؟ آپ نے کہا، اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرها واقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھ کی بینائی کو ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی موت دے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی بینائی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک کنویں میں گر گئی اور اسی میں مر گئی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا کیسا چانس ہوتا ہے۔ محترم سامعین،
اللہ ہم سب سے یہی کہتا ہے کہ ادھر ادھر مت جاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، ادعونی استجیب لکم، ہم سے مانگو ہم تمہیں دیں گے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ وہ ذات غنی ہے، اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس کی شان کریمی دیکھیے کہ جو اس سے مانگتا ہے اسے صرف عنایت ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ دنیا والوں کے بالکل اپوزٹ کہ دنیا والے مانگنے سے ناخوش ہوتے ہیں جبکہ اللہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بے پناہ حیا اور کرم والا ہے، جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ لیکن آج انسان ہر طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، نت نئے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، پھر بھی اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کہاں گئے وہ مظلوم جن پر دنیا والوں نے ظلم کیا ہے؟ کہاں گئے وہ ضرورت مند جنہیں دنیا نے دھتکارا ہے؟ کہاں ہے وہ بے کس جس نے ہر جگہ کی خاک چھانی ہے؟ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس کے ہاں دعائیں رائے گان نہیں جاتی۔ وہ رات کے سپہر میں سمائے دنیا پر اتر کر اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ وہ سمندر کی تہ سے پکارنے والوں کی پکار کو بھی سنتا ہے، خلوت میں اللہ کے ڈر سے گرنے والے آنسوؤں پر بھی نظر رکھتا ہے، مظلوم کے دل سے نکلنے والی فریاد کو بھی سنتا ہے، اور رات کی تاریکی میں گریہ وداری کرنے والے کی گریہ پر بھی دھیان رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ سے مانگیں، اپنی ضرورتوں کو اسی کے حضور پیش کریں، ایک بار اور دو بار نہیں بلکہ بار بار پیش کریں۔ ابھی تو رمضان کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ خوب مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ساری قوم کے لیے اللہ سے سوال کریں۔ محترم سامعین، آج اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے پاس کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ایمان اور اطاعت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکام کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں دعا کے حکم کو بیان کیا یا دعا کی بات ذکر کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ